السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہم اکثر یہ رپورٹس کرتے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص طور کے اوپر مقدمات تو فائل کیے جاتے ہیں، لیکن ان مقدمات نہ بر وقت سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بھی اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو 50,000 سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اسی ایشو پہ بات کریں گے آج۔ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے فائل کی گئی، لیکن آج تک اس کو فکس نہیں کیا گیا۔ یہ درخواست بنیادی طور پہ اوپر وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار خسرو بختیار کے خلاف ہے۔ یہ درخواست کیوں فائل کی گئی اور اس میں کون کون سے ایسے لا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کوشچن اٹھایا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وکیل موجود ہیں۔ رئیس احسن عابد ان کا نام ہے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پٹیشنر ہیں، یہ کیس یہاں پہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں کہ وہ یہ درخواست یہاں پہ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خلاف یہ پٹیشن کیوں لے کے آئے اور اس میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ذرا ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتائیں کہ یہ جو پٹیشن آپ لے کے آئے ہیں اس میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جہاں سب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس اہم اسائنمنٹ کے اوپر مجھے موقع دیا۔ بیسیکلی میرا جو کیس ہے وہ ہے ایسڈ بیانڈ مینس کے اوپر۔ نیب میں نے 2018 میں ایک کریمنل کمپلینٹ فائل کی، جس کی باضابطہ نیب نے ویریفیکیشن کی اور اس کو نیب نے باقاعدہ تصدیق کی کہ میری کریمنل کمپلینٹ واقعی حقائق کے اوپر ہے اور ود ایویڈنس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج کے بعد انکوائری باضابطہ منظور کی۔ اس کے بعد پھر پہلی جو انکوائری ڈی جی نیب ملتان نے کی، اس میں یہ 100 ارب روپے مخزوم خسرو بختیار جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں صنعت اور پیداوار کے، اور ان کے بھائی مخزوم ہاشم جواب جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں، ان دونوں بھائیوں کے خلاف میں نے نیب میں کریمنل کمپلینٹ فائل کی اور پٹیشنر ہوں۔ تو پہلی جو ڈی جی نیب ملتان نے میری کریمنل کمپلینٹ کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کی، اس میں یہ 100 ارب روپے جو انہوں نے کرپشن سے اور میئر پریکٹس سے انہوں نے ایسٹس بنائے، اس میں گناہ گار ثابت ہوئے۔ اور اس کے بعد ریفرنس دائر ہونا تھا، گرفتار کرنا تھا نیب نے، تو لہٰذا یہ کیونکہ ایک بھائی فیڈرل منسٹر ہے اور دوسرا بھائی پروونشل فائنانس منسٹر ہے، تو یہ انکوائری کو ملتان سے ڈی جی نیب لاہور ٹرانسفر کر کے لے آئے، اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں ہے، ایک بھائی فیڈرل منسٹر ہے اور ایک بھائی پروونشل فائنانس منسٹر ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بلیو کر کے اور میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ یہ میرے ملک کا، میرے غریب کسانوں کا انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے، خاص کر جنوبی پنجاب کے جو مظلوم کسان ہیں، ان لوگوں نے وہاں کے جنوبی پنجاب کے غریب کسانوں کا خون نچوڑ کے جو ہے نا انہوں نے وہاں جو ہے نا یہ میل پریکٹس سے کرپشن کر کے پیسہ بنائے۔ پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے میں نے رجوع کیا، وہاں پر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے نا ڈی جی نیب لاہور کو یہ واضح آرڈر، میں آپ کو آرڈر بھی دکھانا چاہتا ہوں اور میں آرڈر پڑھ بھی دیتا ہوں، جس میں ڈی جی نیب لاہور کو واضح ڈائریکشن دی کہ 90 دن کے اندر انکوائری کو کنکلوڈ کر کے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ میں یہ جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں۔ میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں، چھوٹا سا آرڈر ہے، سمپل سا، ڈویژن بینچ، آنریبل ڈویژن بینچ کا آرڈر ہے۔ لرنڈ اسپیشل پروسیکیوٹر فار نیب makes a statement from the IO that the inquiry is underway and shall be concluded within clear 90 days۔ تو وہ 90 days بھی مکمل ہو گئے اور 6 ماہ اس کے اوپر ایکسٹرا بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی، اور اس کے بعد جناب بیسیکلی یہ میری کنٹیمپٹ آف کورٹ الاؤ ہونی بنتی تھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق، لیکن چونکہ ایک بھائی فیڈرل منسٹر ہے اور ایک بھائی صوبائی فائنانس منسٹر ہے، اپنا انفلوئنس استعمال کر کے
تو لہٰذا وہاں سے میری یہ کنٹمپٹ آف کورٹ الاؤ نہیں ہونی تھی. اس کے بعد میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور میں نے جو میرا ایک نظریہ ہے کہ ان لوگوں نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ بیسیکلی نوسر باز ہے, دگے باز ہے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چال چال کے جنوبی پنجاب کے سادہ لوگوں کو جو ہے نا یہ دگا دے کے جو ہے نا یہ الیکشن جیت کے پھر یہ 5 سال بعد نظر نہیں آتے. لوگ مر رہے ہیں اور وہاں کے اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو گنانا چاہوں تو رات ہو جائے گی, شام ہو جائے گی, پھر رات ہو جائے گی, وہ مسائل ختم نہیں. لہٰذا میں اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. تو میں نے اس فیصلے کے خلاف آنریبل سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اپنی جو پٹیشن ہے آنریبل سپریم کورٹ میں دائر کی. اب اس کو تقریباً 1 سال کے قریب ہونے والا ہے اور میری یہ تیسری متفرق درخواست ہے جلد سماعت کے لیے. لیکن ابھی تک آنریبل سپریم کورٹ میں بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ بیسیکلی جو میرا حق ہے, آئینی حق ہے, انسانی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو ابھی تک آنریبل سپریم کورٹ نے بھی میری پٹیشن کو فکس نہیں کیا. آج میں نے جو ہے نا یہ تیسری متفرق درخواست دی ہے جلد از جلد سماعت کرنے کے لیے, تاکہ جو ہے نا یہ انہوں نے 100 ارب روپے کی تو پہلی رپورٹ ہے اور یہ شوگر میں بھی انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے شوگر جو سکینڈل آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب یہ مخدوم خسرو بختیار فیڈرل منسٹر فوڈ اینڈ سیکیورٹی تھا, اس میں ویٹ کا کرائسس آیا, وہ بھی میرے پاس ایویڈنسز ہے, اس میں بھی اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے. تو میرا آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو اور کتنی آپ ڈھیل دیں گے اور کتنی آپ ان کو جو ہے نا رعایت دیں گے. اور میرے اوپر میں نے کیا جرم کر لیا؟ میں نے اس ملک کے اس غریب لوگوں کی کرپشن جو غریب لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. مجھے کتنا اور مجھے جو ہے نا یہ جو ہے نا مجھے صبر کرنا پڑے گا. تو لہٰذا میری درخواست آنریبل سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد صاحب سے گزارش یہ ہے کہ میرا یہ ایک آئینی حق ہے, میری پٹیشن کو جلد از جلد جو ہے نا سماعت کے لیے فکس فرمائیں اور انصاف فرمائیں. یہ بتائیں کہ اس کیس میں آپ کا انٹرسٹ کیا؟ آپ اتنی درخواستیں دے رہے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی آپ نے درخواستیں دی, سپریم کورٹ میں بھی آپ نے پٹیشن فائل کی, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کو متاثرہ فریق کیسے ہیں؟ بیسیکلی آپ کا بہت پیارا سوال ہے. بیسیکلی میں ایک محب وطن شہری ہوں, سب سے بڑا جواب میرا یہی ہے. اور دوسرا میری جو بلانگنگ ہے وہ سیم کانسٹیٹوئنسی سے ہے. یقین مانے وہاں ان کی 6 شوگر ملے ہیں. انہوں نے غریب کسانوں کو, غریب لوگوں کو یقین مانے زندہ درگور کر دیا. میں دوبارہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے زندہ درگور کر دیا ہے. تو لہٰذا میں اپنی کیپیسٹی میں جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ظلم کے خلاف میں نے جو ہے نا اپنے محب وطن شہری کے ناطے میں نے آواز اٹھائی ہے اور ان کے خلاف میں جو ہے نا فائٹ کی ہے. اور آج میں الحمدللہ آنریبل سپریم کورٹ تک میں پہنچ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی کورٹ میں جو آپ نے پٹیشن فائل کی خسرو بختیار کے خلاف, اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے کسی کے خلاف پٹیشن فائل کی نا عدالتوں میں؟ نہیں جی, میں نے آج کی اسٹیج تک ایک ایپلیکیشن بھی کسی کے خلاف نہیں کی, کیونکہ میرا یہ ضمیر نہیں مانتا کسی ناحق کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی چیز کی جائے. کیونکہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں اور وہاں جو زیادتی کی, ظلم کی, فرونیت کی جو ہے نا انتہا کی, نوسر بازی کی انتہا کی, دھوکے بازی کی انتہا کی, میرا بحیثیت انسان محب وطن شہری کے طور پر میرے ضمیر نے مجھے اس بات کے بعد جھنجھوڑا کہ اب نہیں تو کب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو طاقت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جن کو ظالموں کے خلاف استطاعت دیتا ہے, اگر وہ ظالموں کے خلاف
नौसर बाजों के खिलाफ, दगे बाजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो वो भी उन जालिमों की सफ दुनिया में भी और यौम क़यामत के दिन उन जालिमों की सफ में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ, और ये है बेंच और बार के दरमियान जो एक तकसीम की सी सूरत हाल हम देख रहे थे। और ये आगाज़ उस वक्त हुआ जब आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर वकला बरादरी ने ये एतराज़ उठाना शुरू किया कि जुडिशरी में सीनियरिटी के असूल को जो है उसकी खिलाफ वर्जी करके जजेस को तैनात किया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती हुई, उसके ऊपर वकला बरादरी ने एहतजाज किया, आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए एक इजलास बुलाया गया। फिर इवन ये भी हुआ कि बाकायदा हल्फ बर्दारी की तकरीब भी रखी गई, लेकिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट आने से इनकार किया और एक असूली मौक़िफ़ पर खड़े रहे। और वो उसके बाद अब जो 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट करने के लिए ये मामला जो है वो जुडिशल कमीशन में ज़ेर गौर आएगा। यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि अगर जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट हो जाती हैं तो ये पहली खातून जज होंगी, और न सिर्फ पहली खातून जज होंगी बल्कि इनको ये एजाज़ भी हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगी। इसके ऊपर भी वकला बरादरी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आवाज़ उठाई गई, और पूरे मुल्क की वकला बरादरी ने जिस दिन ये जुडिशल कमीशन का इजलास होना है उस दिन अदालतों में बाइकआउट का ऐलान किया है और हड़ताल की कॉल दे रखी है। इसी मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है वो सालिसी के किरदार की कोशिश की है, और अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल को, और उस लेटर में उन्होंने वकला बरादरी से ये दरख्वास्त की है कि आप अपनी तजावीज़ हमें पेश करें और हम उन तजावीज़ को जुडिशल कमीशन में रखेंगे ताकि इस इशू के ऊपर वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल किया जा सके, हल किया जा सके। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी का असूल मैंडेटरी नहीं है, यानी ये इसका इतलाक़ लाजिम नहीं है। और उन्होंने माजी की भी कुछ मिसालें दी कि माजी में ऐसे कई जजेस की अपॉइंटमेंट की गई जहाँ पे सीनियरिटी के असूल को जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो अब देखना ये है कि ये मामला भी बेंच और बार के दरमियान जो एक हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात की सी फिज़ा पैदा हो रही है, क्या ये मामला हल होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया।